ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی، اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، کھلی حدیث۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ابن عربی ہیں، الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں۔ یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے۔ ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے۔ وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر دو۔ میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے۔ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت کا، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ۔ گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، آج، اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا، لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا، اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر۔ یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے، 3 آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے۔ تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے، چاہے ایجیٹیشن، اگر پرامن ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے نواسہ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی، لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ بھائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے، پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن دیکھیے آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی۔